السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مودودیت ایک گمراہ کن فرقہ ہے، ایک گمراہ کن فرقہ ہے جس کا نام رکھا گیا جماعت اسلامی ہو یا اخوانی ہو۔ مودودیت ایک فرقہ ہے، ایک فساد ہے جس نے کھل کر کے احادیث صحیحہ کا انکار کیا ہے اور صحابہ کرام پر لعن طعن کی ہے۔ کچھ نمونے اور ان کے کفری عقائد کی آج ہم نشاندہی کریں گے۔ سب سے پہلی جو کفری جو بات ہے دجال کے تعلق سے، مودودی نے کیا گند بویا ہے۔ وہ لکھ رہا اپنی کتاب ترجمان القرآن صفحہ 31 کے اندر لکھ رہا ہے، اس کو حوالہ بھی دیکھ لیں۔ ترجمان القرآن اس کی کتاب ہے۔ لکھ رہا ہے مودودی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا یا کسی قریب زمانے میں ظاہر ہو جائے گا، لیکن 1350-1400 سال ہو چکے ہیں لیکن یہ ثابت نہ کر دیا۔ رسول اللہ یعنی حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا، یہ لکھا ہے اس مجرم نے۔ ترجمہ القرآن صفحہ 31 بھی دیکھ، اور رسائل و مسائل کے اندر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مودودی رافضی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت میں، یعنی وعظ میں ناکامی، نعوذ باللہ، وعظ و تلقین میں ناکامی کے بعد اس پیغمبر نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ یعنی وعظ نصیحت پہلے کیا لیکن ناکام ہو جانے کے بعد انہوں نے تلوار اٹھائی۔ یہ اسی مودودی کی کتاب الجہاد فی الاسلام صفحہ 174 پر لکھا ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ ہے وہ اس کے کفری عقائد مودودی کے۔ ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے، اگر کوئی مودودیت کو لائک کرتا ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات مودودی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے رسائل و مسائل کے اندر، یہ مودودی کی کتاب ہے، صفحہ 200 کے اندر لکھا ہے کہ سنت رسول کی توہین کرتے ہوئے کیا لکھ رہے ہیں مودودی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بڑی داڑھی رکھتے تھے اتنے ہی بڑی داڑھی رکھنا سنت یا یاسف رسول ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ سنت کی یہی تعریف ہو، بلکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اس قسم کی چیزوں کو سنت قرار دینا اور پھر اس کی اتباع پر اصرار کرنا ایک سخت قسم کی بدعت اور ایک خطرناک تحریف دین ہے۔ میرے نزدیک کسی کی داڑھی کے چھوٹے بڑے ہونے سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہونے والا ہے۔ یہ لکھا ہے مودودی اپنی کتاب رسائل مسائل جلد 1 صفحہ 153 پر بھی ہے، اور رسائل مسائل صفحہ 200 پر بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے، اور باتیں آگے آ رہی ہیں۔ دوسرا جو ہے صحابہ کرام پر یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی مودودی نے کہا کہ صحابہ کرام ہمارے نزدیک صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے۔ رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، بل ہر ایک کو خدا کے بتائے ہوئے اسی معیار کا کامل پر جانچے اور پرکھے، اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھے۔ دستور جماعتی و خلافت ملوکیت۔ مودودی نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک جگہ تمام انصاری صحابہ پر بہتان تراشی کی ہے۔ لکھتے ہیں مودودی جو ہے لکھتا ہے یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا کہ مدینہ میں بعض انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیاہ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ تفہیمات جلد 2 صفحہ 47، اور باتیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ مودودی نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہوئے لکھ رہا ہے کہ عثمان غنی جب جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے پے در پہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایت کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہی۔ مثال کے طور پر انہوں نے افریقہ کے مال غنیمت کا پورا خمس 5 لاکھ دینار مروان کو بخش دیا۔ یہ لکھا ہے مودودی نے اتنا بڑا الزام لگایا یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر خلافت جو ہے حکومت جو ہے ملی، لیکن وہ اس کے اہل نہ تھے، اس خصوصیات کے، یعنی اتنی بڑی گستاخی عثمان غنی جو ہے اس کے حامل نہ تھے
جو ان کے جلیل القدر پیشروؤں کو عطا ہوئی تھی. اس لیے جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا راستہ مل گیا. یہ بھی الزام لگایا ہے مودودی نے عثمانی غنی پر. 2 الزامات یہ خطرناک لگائے ہیں. اللہ تعالیٰ مودودی کے شر سے، مودودیت سے امت کو محفوظ رکھے. اور باتیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں. امیر معاویہ کاتب الوحی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہوئے مودودی کیا لکھ رہا ہے کہ امیر معاویہ کے زمانے میں ایک نہایت مکروہ بدعت شروع ہوئی. کیا تھی وہ؟ خود ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی پر لان تان کی بوچھار کرتے تھے. حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر عین روض نبی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی. حضرت علی کی اولاد، ان کے قریب رشتہ دار اپنے کانوں سے گالیاں سنتے تھے. کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا. خاص طور پر جمعہ کے خطبے کو لے کر کے اس طریقے سے الزام لگائے. خلافت الملوکیت میں یہ بات لکھی ہے. خلافت الملوکیت صفحہ 174 میں لکھی ہوئی ہے. اور باتیں آگے آ رہی ہیں.